من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. پھر اس پانی سے خوشنما باغات پیدا کر دیے, خوبصورت باغات. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون. یہی لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. امن جعل الارض قرارا. اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا تمہارے لیے. پوری زمین, پوری کائنات میں نا ایک پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ, وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں. پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں, ایک یعنی وہ والی چیزیں. تو من جعل الارض قرارا, جس نے زمین کو کیا بنایا, قرار گاہ بنایا, رہنے کی جگہ بنایا. کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین. پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے. وجعل خلالها انہارا. پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دی اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے. وجعل لها رواسیا. بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے. وجعل بین البحرین حاجزا. کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا. دیکھا ہے نا کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی جانتے بوجھتے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا. یہ بڑی مزے کی آیت ہے. بھلا بتاؤ جو مجبور ہو کر اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور اس نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا. زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے مقابلے میں زمین میں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی. تو یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے, خود سے تھوڑی انسان نے کیا یہ. اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے جب وہ اسے مصیبت میں پکارتا ہے, تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کی پکار کا جواب دیتے ہیں. تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اس سے. یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی, بھائی غلط بولتے ہو آپ. اللہ تو کہہ رہے بھلا جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ایک معبود ہے جو قبول نہیں کرتا, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم بتوں کو پکارو. قرآن کہہ رہے کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. ساری زندگی تم ان بتوں کو, مزاروں کو, قبروں سے مانگتے رہو یا نہیں مانگو, برابر ہے. کوئی پتا بھی ہلنے والا بولو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. مانگنا نہ مانگنا برابر. اپنے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک جھوٹے معبود ہو, ساری زندگی پکارتے رہو گے, کوئی رپلائی نہیں آئے گا, اور ایک وہ ہے جس کو جب پکارو گے جواب ملے گا آگے سے. تو بتاؤ اصل معبود کون ہے؟ ظاہر ہے وہ اصل معبود ہے جسے جب پکارا جائے تو آگے سے جواب دے وہ. اب آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پکارتے ہیں, ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا. تو آپ بھائی پکار ہی نہیں رہے ہو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے نا, مثال کے طور پر گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے, یجد اللہ غفور الرحیم, تو وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا, محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو قبول ہوتی نظر آتی ہیں, جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے ان کو قبول ہوتی نظر نہیں آتی. کیسے قبول کرتا ہے اس پر میں پیچھے انبیاء کے واقعات میں یہ بات گزر چکی ہے, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. تم جب لمبے لمبے سفروں میں نکلتے ہو, پہلے زمانے میں تو گوگل میپ تھا ہی نہیں, پوری دنیا کیسے آباد ہو گئی, تجارتی سفر کیسے ہو گئے. اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے, ان کی ایک اینگل کر دیا ان کا. ان ستاروں کی مدد سے سمندر کے لمبے لمبے سفر کیے انسانوں نے. صحراؤں میں بھی, آپ کو پتا ہے صحرا میں جانے کے بعد گم, کچھ پتہ نہیں چلتا, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. صدیوں سے انسان انہی ستاروں
کی ڈائریکشن کے ذریعے تعین کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے میں نے. تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ ذات جس نے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راستے بتائے. دوسرے مقام پر آتا ہے کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جب مایوس ہو جاتے ہو پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون، یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے بہت برتر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق، بتاؤ جس نے اس مخلوق کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا، پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں بن سکتی. اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو کون تھا جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ پیدا کر دیا. کتنا عجیب بنا دیا اس نے، کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دیا. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ چیز اللہ کہیں چھوڑتے نہیں ہے. جہاں اللہ بتاتے ہیں نا میں نے پیدا کیا، اللہ وہاں ضرور بتاتے ہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا، کیونکہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے. اس کو تو سب مانتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے بنا دیا، دوبارہ میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یعیدہ، دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے؟ آسمانوں سے پانی برستا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں، زمین سے بھی ایک ایسا بہترین سائیکل ہے جس سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے. 4 دن کھانے کو نہ ملے تو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. بھی تو پیٹ بھر کے آئے ہوئے ہیں نا، افطاری وفطاری ہوئی بھی ہے، سموسے پکوڑے ابھی تک پوری طرح ہضم نہیں ہوئے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ایک اکیلا اللہ تو کر رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اپنی مضبوط دلیل اگر تم سچے ہو. ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے، تم بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ. یا رسول اللہ مدد کی، یا غوث آدم مدد کی، اور مزاروں سے مدد مانگنے کی، اور فلانا ڈمکانا، اور یہ اور فلانا پیر صاحب، اور فلانے مرشد صاحب، اور فلانے دامت برکاتہم، فلانی والی سرکار اور ڈمکانی والی سرکار، وہ یوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. دیکھو اللہ کو نا توکل کرنے والا آدمی بہت پسند ہے. توحید میں کمال یہ ہے کہ پورا اعتماد کس پہ کیا جائے؟ بولو اللہ پہ. آج توکل اللہ پہ اعتماد مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. اگر آپ غم میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. آپ زبانی تو کہتے ہو، حقیقت میں نہیں ہے. آپ رزق میں اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ہر وقت خوف ہے ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں خوف گھسا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان بولو نہیں رکھتے. تو توکل بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، اللہ کہتے ہیں سارے دلائل کو چھوڑ کر کافر ایک ہی بات کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ اس کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے. کہتے ہیں نا سوئی اٹک جانا، پتہ ہے نا بعض لوگوں کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے، باپ دلائل کے انبار لگاتے ہیں ہلتے ہی نہیں وہاں سے وہ. تو اللہ کہتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے. چلو یار اللہ ہے، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. مان لیا نا، تو کیا کریں اب؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ ہے تو کیا کریں اب؟ بھائی اب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، سود چھوڑو، بدنظری چھوڑو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. 20 احکام ہیں، کیوں کریں بھائی اتنی ٹینشن؟ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. یہاں آ کے ان کی سوئی اٹکتی تھی، ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے. آج کے ایتھیس اور ملحد بھی کی سوئی بھی وہیں آ کے اٹک گئی ہے. تو بعض لوگوں کی سوئی کدھر آ کے اٹک گئی ہے؟ یہاں آ کے. وہ کیا ہے؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا بھی، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیڑے ویڑے لاشوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں. ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن ہو رہے ہیں. مردوں کی بوٹی آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس. بہت سے مردوں کو جنگلی درندے کھا لیتے ہیں، کتے بلے کھا لیتے ہیں، کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. جب مر کے ختم، دوبارہ کیسے زندگی ہو گئی؟ پھر کہتے تھے لَقَدْ وُعِدْنَا